أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظیم. الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان اور کرم سے آج درس قرآن جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے. آج صرف آدھے پارے کا درس قرآن ہے. انشاءاللہ العزیز درس قرآن کے اختتامی کلمات جو ہیں استاد العلماء استاد محترم حضرت مولانا ڈاکٹر شیخ ولی خان المظفر حفظہ اللہ وہ ارشاد فرمائیں گے. ان کے درس قرآن کی جو ویڈیو ہے وہ انشاءاللہ العزیز کل میں اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت سارے کمالات اور جمالات سے نوازا ہے. یہ انہی کی مرہون منت ہے کہ میں نے یہ یوٹیوب چینل بنایا اور یہ انہی کے کہنے پر بنا. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس پر آ کر کے بہت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابیوں سے بھی نوازا اور بہت کچھ ان کی زیر سرپرستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیکھنے کا اور عملی قدم اٹھانے کا موقع دیا. انشاءاللہ العزیز کل وہ باقاعدہ ان کی جو ویڈیو ہے وہ اپلوڈ کر دی جائے گی. سورۃ الفجر ہے، یہ مکی صورت ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ابتدا میں 4 قسمیں کھائیں اور اس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ کفار پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا جو عذاب ہے وہ واقع ہو کر رہے گا. پھر اس کے اندر 3 مضامین کو نمایاں طور پر بیان کیا. قوم عاد، قوم ثمود اور فرعون جیسے متکبر فسادیوں کے قصے اجمالی طور پر ذکر کیے. اللہ کی سنت اور دستور یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں انسان کو فقر و فاقہ، بیماری، مسائل، مشکلات میں مبتلا کرتے ہیں اور قیامت کے زلزلے کے بارے میں بیان کیا. اس کے بعد سورۃ البلد، یہ مکی صورت ہے. اس صورت کا موضوع انسان کی سعادت اور شقاوت ہے. صورت کی ابتدا میں اللہ نے 3 قسمیں کھا کر فرمایا ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا. اس کے بعد سورۃ الشمس ہے. سورۃ الشمس کا اصل مقصود جو ہے وہ نیکیوں کی ترغیب اور معاصی سے بچاؤ اور ڈرانا ہے. اس کے بارے صورت میں آتا ہے جو آدمی دن میں 1 مرتبہ اس صورت کو پڑھ لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا زمین سے لے کر آسمان تک جتنا بھی خلا ہے اس کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو نیکیاں عطا کرتے ہیں. سورۃ اللیل، یہ مکی صورت ہے. اس صورت کا موضوع انسانوں کے مختلف قسم کے اعمال اور جدوجہد. جب اعمال اور جدوجہد کا صحیح رنگ صحیح رخ ہو تو اس کے مختلف نتائج بھی برآمد ہوتے ہیں. اس کے بعد آگے سورۃ الضحیٰ ہے. یہ مکی صورت ہے. اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے اور اس کے اندر 4 مضمونوں کو بیان کیا گیا. سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے قسم کھا کر کے فرمایا اللہ نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے. آپ کو 2 عظیم بشارتیں دی گئیں کہ آپ کا جو مستقبل ہوگا وہ آپ کے حال سے بہت بہتر ہوگا. پھر اللہ نے آپ کو اپنے 3 احسانات یاد کروائے. آپ یتیم تھے، آپ کو ٹھکانہ دیا. آپ دین سے بے خبر تھے، اللہ نے آپ کو راستہ دکھایا. آپ تنگ دست تھے، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا. ان 3 نعمتوں کے مقابلے میں 3 وصیتیں کی گئیں. شکر کی تلقین کی گئی. یتیم پر سختی نہ کیجیے اور سائل کو نہ جھڑکیے اور اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیے. سورۃ علم نشرح، یہ بھی مکی صورت ہے. اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، آپ کی عظمت اور آپ کا مقام کو بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد سورۃ التین ہے. اس کے اندر بھی 3 امور کو بیان کیا گیا ہے جن سے انسان کا اور اس کے عقیدے کا تعلق ہے. اور سب سے بڑھ کر کے اس صورت کے اندر انسان کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے کمال، سب سے جمال حسین جو ہے وہ انسان کو پیدا کیا ہے. آگے سورۃ العلق ہے. یہ قرآن کریم کی وہ صورت ہے جو سب سے پہلے جس کی ابتدائی 5 آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں. یہاں سے آگے جتنی بھی صورتیں آ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں
اس کا مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ قرآن کریم کا خلاصہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہے۔ اس کے بعد سورۃ القدر، یہ مکی صورت ہے۔ اس کی ابتدا میں انسانوں پر اللہ کے عظیم احسان کا ذکر ہے جو کتاب مبین کو نازل کرنے کی صورت میں ہوا، اور اس صورت کے اندر یہ بھی بات بتائی گئی کہ اللہ نے ایک رات انسانوں کو ایسی عطا کی ہے، جو آج رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، آج جیسے 25ویں رات کی گزر چکی ہے، کہ اس کی ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں سے بہتر اور افضل ہے۔ اور اس صورت میں یہ بھی واضح کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ اور اس کے بعد سورۃ البینہ، یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں 3 امور سے بحث کی گئی ہے۔ پہلے یہ کہ اہل کتاب کا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بارے میں موقف کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ جو آخری نبی آئے گا وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا، لیکن جب ایسا نہ ہوا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی نبوت کو جٹلا دیا، حالانکہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ علیہ السلام کی جو نبوت ہے، آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، لیکن ضد، اناد، بغض اور عداوت کی وجہ سے ان مشرکین اور یہود نے آپ علیہ السلام کی یہ رسالت کو جھٹلا دیا۔ اس کے بعد آگے صورت زلزال ہے۔ یہ مدنی صورت ہونے کے باوجود بھی اس کے زیادہ تر جو موضوع اور مضامین ہیں وہ مکی صورتوں جیسے ہیں۔ یہ صورت 2 مقاصد پر مشتمل ہے۔ اس میں اس زلزلے کی خبر جو قیامت سے پہلے واقع ہوگا، اور انسان سارے کے سارے اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور زمین انسان کے اعمال پر گواہی دے گی۔ نمبر 2، لوگ حساب کتاب کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، پھر ان کے اعمال جو ہیں ان کے مطابق ان کو دیے جائیں گے۔ جو بدبخت ہوگا اس کو بائیں ہاتھ میں، اور جو اچھا ہوگا اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ سورۃ العادیات، یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 3 اہم مضمون کو بیان کیا گیا۔ یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو گھوڑوں کے ساتھ کہا کہ گھوڑا جب اپنے مالک کی چارہ کھاتا ہے، اس کی غذا کھاتا ہے، تو وہی مالک اس کو جب جنگ میں لے کر چلا جاتا ہے تو وہ مالک کے اس چارے کی لاج رکھتے ہوئے نہ تیر نہ تلوار کی پرواہ کرتا ہے، بلکہ وہ میدان جہاد میں کود نکلتا ہے، اور وہ اپنے محسن کی اس چارے کی لاج رکھتے ہوئے وہ اپنی جان بھی دے دیتا ہے۔ لیکن افسوس کہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کا اتنا ناشکرا ہے کہ اللہ نے اس کو کتنا خوبصورت بنایا، اس کو کس کس چیز سے پیدا کیا، لیکن وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ سورۃ القاریہ، یہ مکی صورت ہے۔ اس میں قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا گیا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو قیامت کے دن کائنات میں بڑی بڑی تبدیلیاں واقع ہوں گی، جس کو انسان دیکھ کر حیران رہ جائے گا۔ آگے سورۃ التکاثر ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس صورت میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی جو صرف دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں اور دنیا کو ایندھن جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں سخت ترین الفاظ میں بتایا کہ وہ دنیا کے اندر ہی لگے رہتے ہیں، پھر اچانک ان پر موت آ جاتی ہے، اور وہ جو ان کے منصوبے ہوتے ہیں، جو ان کی سوچیں ہوتی ہیں، وہ درے کی درے رہ جاتی ہیں۔ آگے سورۃ العصر ہے، یہ مکی صورت ہے۔ یہ مختصر سی صورت اسلام کے عظیم اصولوں اور انسانی زندگی کے دستور کی وضاحت کرتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا اگر لوگ اس صورت میں تدبر، غور اور فکر کر لیں، یہ صورت انسان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اس صورت میں 4 صفات سے متصف ہوں گے، وہ جو لوگ ان 4 صفات سے متصف ہوں گے وہ خسارے سے بچ جائیں گے، یعنی ایمان، عمل صالح، ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرنا، ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی تلقین کرنا۔ آگے سورۃ الہمزہ، یہ مکی صورت ہے۔ اس میں انسان کی 3 بیماریوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پہلی بیماری پس پشت عیب کرنا، غیبت کرنا۔ دوسری بیماری کسی کو اس کے حسب، نسب، قوم، برادری یا اس کے دین کے اعتبار سے اس کو الزام لگانا۔ الحمدللہ۔ تیسری بیماری حب دنیا میں مبتلا ہو کر کے انسان حقوق اللہ کو بھی بھول جائے اور حقوق العباد کو بھی بھول جائے۔ سورۃ الفیل، یہ مکی صورت ہے۔ اس کے اندر وہ مشہور واقعہ ہے جو اصحاب فیل کے نام سے مشہور ہے کہ ابرہ جو بیت اللہ پہ چڑھائی کر رہا تھا،
اور مشرکین جو تھے بیت اللہ کے مکہ والے جو تھے وہ عاجز آ گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو نازل کر کے ابرہ کو اور اس کے لشکروں کو ہلاک کر دیا۔ آگے صورت قریش ہے۔ اس صورت میں اللہ نے اپنے دو بڑے احسانات بیان فرمائے۔ پہلا یہ کہ وہ بلا خوف و خطر گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں یمن کی تجارت کرتے ہیں، اور یہ تجارتی سفر ان کا بہت بڑا ذریعہ معاش ہے۔ اور اس کے بعد آگے سورۃ الماعون، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس میں اختصار کے ساتھ مختصر طریقے پر دو گروہوں کا تذکرہ ہے۔ وہ لوگ جو کافر جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، یتیموں کے حقوق دبا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں، غربا مساکین، اور وہ نہ خود کھاتے ہیں نہ کسی اور کو کھلانے کی ترغیب دیتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کا جو معاملہ ہے، اور پھر ان کا بندوں کے ساتھ۔ دوسرا وہ منافقین ہیں جن کی تین قبیح صفات کو بیان کیا گیا کہ وہ نماز سے غافل ہوتے ہیں، اور یہ غفلت دو اعتبار سے ہے۔ ایک یہ کہ نماز ادا ہی نہ کی جائے، دوسری یہ کہ نماز تو پڑھی جائے مگر وقت کی پابندی کا لحاظ نہ ہو، نہ خشوع اور خضوع ہو۔ دوسری صفت وہ دکھاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں۔ تیسری صفت یہ کہ ایسے بخیل ہیں کہ عام ضرورت کی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ آگے سورۃ الکوثر، یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت بھی ہے، اور اس صورت کے اندر تین مقاصد کو بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا فضل اور احسان کہ اللہ نے آپ کو کوثر عطا کی۔ یہ کوثر جو ہے یہ جنت کی ایک نہر ہے جس سے جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پانی پلائیں گے، کوثر پلائیں گے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایسی کوثر ہوگی کہ اس کو پینے کے بعد اس کے بعد کبھی بھی جنتیوں کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر جیسی عظیم نعمت شکر ادا کرنے کے لیے آپ کو نماز کی پابندی کریں اور اللہ کے لیے قربانی کریں۔ اور تیسری یہ بشارت سنائی گئی آپ کا جو دشمن ہے وہی ہلاک اور برباد ہو جائے گا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، آپ کا نشان، آپ کا نام اور آپ کا کام قیامت کی صبح تک چمکتا اور دمکتا رہے گا۔ آگے سورۃ الکافرون ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب مشرکوں نے آپ علیہ السلام سے کہا آ جاؤ کچھ لے لو اور کچھ لے کے چلے جاؤ، یعنی ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں، ایک سال آپ ہمارے رب کی عبادت کریں۔ اللہ نے سختی سے منع کر دیا، کہا کہ تمہارے لیے تمہارا جو دین جو تم نے اختیار کیا وہ ہے، میرے لیے وہ دین جو اللہ کی طرف سے ہے، اس کے جزا اور سزا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیں گے۔ سورۃ النصر، یہ مدنی صورت ہے۔ یہ سورت فتح مکہ کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور یہ صورت سن 10 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس صورت کے نزول کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 70 دن تک زندہ رہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ صورت میری موت کی اطلاع کر رہی ہے، اس لیے کہ حضور کی بعثت کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد سورۃ اللہب، یہ بھی مکی صورت ہے۔ یہ صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا مگر بدترین دشمن ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کا انجام بتلاتی ہے کہ اس شخص کا اپنا مال اور اولاد پر بڑا غرور تھا، لیکن مال اور اولاد سے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ یہ دونوں میاں بیوی ذلت امیت اور عبرت ناک انجام سے دوچار ہوئے۔ آگے سورۃ الاخلاص ہے، یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت میں اسلام کے بنیادی 3 عقیدے یعنی تین عقیدوں سے یعنی اسلام کے عقیدہ بنیادی جو توحید ہے اس سے بحث کرتی ہے۔ توحید کی پھر 3 قسمیں، توحید ربوبیت یعنی ہر چیز کا خالق مالک رازق جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ توحید اولوہیت یعنی اللہ جو بندہ بھی عبادت کرے، جو شخص جو بھی عبادت کرے اس کی عبادت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہونی چاہیے۔ توحید ذات اور صفات، اسماء اور صفات۔ توحید کی یہ تیسری قسم ایسی ہے جس میں انسان اکثر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ وہی چیز کا علم جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے اس کا علم جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ سورۃ الفلق یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بیان فرمائی اور 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگی ہے۔ مخلوق کے شر سے، اندھیرے کے شر سے جس میں شیاطین، جنات، چور، ڈاکو اور کاہن لوگ ہوتے ہیں ان کے شر سے، اور پھونکے مارنے والوں کے
یعنی جو لوگ جادوگر ہوتے ہیں ان کے، اور اس کے اندر بالخصوص عورتوں کا، کیونکہ عورتیں جو ہیں اس کام کے اندر وہ پیش ہوتی ہیں ان کے شر سے۔ حالانکہ کام مرد بھی کرتے ہیں لیکن اکثریت جو ہے وہ عورتیں اس کام میں مصروف ہوتی ہیں اور حاسدین کے شر سے۔ آگے سورۃ الناس ہے، یہ ان دونوں صورتوں کو، سورۃ الفلق اور سورۃ المعوذتین، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو سورۃ معوذتین کہا جاتا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں کی فضیلتوں کے بارے میں متحدث احادیث روایتیں صحیح مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں صورتوں کے بارے میں فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج ایسی دو صورتیں مجھ پر نازل ہوئی ہیں کہ ان کی کوئی مثال نہیں ہے، یعنی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، یہ دونوں صورتیں بے مثال ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان دو صورتوں سے کوئی بھی مستغنی نہیں ہے، یہ جسمانی اور روحانی آفات سے دور کرنے کے لیے بے حد مؤثر ہیں، یعنی بہت زیادہ تاثیر رکھنے والی صورتیں ہیں۔ آپ کو کوئی بیماری ہے، پریشانی ہے، یا حاسدین کا حسد ہے، یا کوئی جادو جنات ہے، ہر قسم کی بلاؤں سے، مصائب اور مشکلات سے حفاظت کے لیے ان دو صورتوں کا صبح اور شام 3 بار ضرور اہتمام کریں۔ اور اس کے بعد ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، قرآن کریم کے آخر میں ان دو صورتوں کے لانے اور سورۃ فاتحہ کو شروع کرنے میں بڑی گہری مناسبت ہے۔ سورۃ فاتحہ میں بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے اور ان دونوں صورتوں میں بھی یہی مضمون ہے۔ گویا انسان کو اس بات کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور اس سے مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ سورۃ ناس میں اللہ کی 3 صفات مذکور ہیں، ربوبیت، مالکیت، الہیت۔ یہ 3 صفات ذکر فرما کر ایک چیز کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، وہ ہے وسوسہ ڈالنے والا۔ اس سے ثابت ہوا وسوسہ کتنی خطرناک اور مہلک ترین بیماری ہے۔ وسوسہ شیطان بھی ڈالتا ہے اور انسان بھی، اور آج کا مغربی میڈیا جس کا کام یہی ہے کہ مسلمانوں کے اعمال کے اندر، مسلمانوں کے دین کے اندر، مسلمانوں کی زندگی کے اندر شکوک اور شبہات، جیسے آج کے دور کے اندر نئے فتنے، نئے چیزیں آ رہی ہیں جو انسان کو، مسلمانوں کو ان کی عبادات کے اندر شکوک اور شبہات ڈال رہی ہیں۔ اس لیے ان صورتوں کا اہتمام کریں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیں کہ جب تک زندگی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے کلام اللہ پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے اور اس کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کلام اللہ کا جو آج درس قرآن مکمل ہوا، حاضرین، ناظرین، سامعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کا بہترین اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میرے لیے، آپ کے لیے، بلکہ پوری امت کے لیے اس کو باعث نجات کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کو اپنے خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر سبقت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔